السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو تفسیر کے سلسلے میں جاری ہے۔ آج ہمارا یہ آخری درس ہے جس میں ہمیں کچھ صورتوں کی تفسیر اور معنی مفہوم دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آج ہمارے اس درس کا پہلا جو موضوع ہے، پہلی صورت ہے، وہ صورت ناظرین اکرام سورہ تبت، جس سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے، اور ہم سب اسے یاد کیے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی بنی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ہے ناظرین اکرام اس صورت کا ترجمہ۔ ناظرین اکرام، یہ جو صورت ہے، اس صورت کے شان نزول ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ ابو لہب اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ ابو لہب، لہب کہتے شعلوں کو، بہت خوبصورت تھا یہ، اسی لیے کہا گیا ابو لہب۔ ایسا چہرہ اس کا چمکتا تھا جس طرح آگ کے شعلے چمکتے ہیں، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا گیا۔ لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ قریش میں ہونے کے باوجود، رسول کا سگا چچا ہونے کے باوجود، یہ رسول کا سب سے بڑا مخالف اور سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا، بغض رکھنے والا تھا۔ اس کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ صورت کا شان نزول بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4770، صحیح مسلم 208، کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا، رشتہ داروں کو پکارنا شروع کیا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، قریش کے جتنے جو قبائل ہیں آپ نے انہیں پکارا، یہاں تک کہ وہ سب جمع ہو گئے، اور جو نہیں آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا تاکہ دیکھے کہ بات کیا ہے۔ صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے ہیں، کیا بات ہے دیکھنے کے لیے۔ مشرکین نے جو اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے اپنے نمائندوں کو بھیجا، جو آ سکتے تھے وہ خود آ گئے۔ فجاء ابو لہب وقریش، ابو لہب بھی آیا اور قریش کے لوگ بھی آئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کیا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ وادی میں ایک لشکر انتظار کر رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا، قریش کے آپ کے رشتہ داروں نے، ہاں بالکل، ما جربنا علیک الا صدقا، کہا کہ ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے سارے رشتہ داروں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ تو آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، آپ نے رشتہ داروں سے کہا تو میں تم سب کو ڈراتا ہوں دردناک عذاب سے، تم سب کو میں ڈراتا ہوں دردناک عذاب سے۔ تو ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم، کہا کہ تیرا پورا دن برباد ہو جائے، لہذا جمعتنا، کیا یہ بات سنانے کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ اس طرح رسول کے ساتھ اس طرح سخت کلامی کی اس نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام، ابو لہب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ بتایا گیا
کہ ابو لہب کا انجام بہت برا انجام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول سے بغض رکھتا تھا، رسول کو اذیت پہنچاتا تھا، آپ کی توہین کرتا تھا، آپ کے شان میں تنقیص کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس کی ساری کوشش ہلاک ہو گئی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا جو مال ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ اللہ سے اسے بچا نہیں سکتی، عذاب سے اسے بچا نہیں سکتی۔ کیونکہ کہتے مفسرین کہ ابو لہب یہ کہا کرتا تھا کہ میرا بھتیجا جو عذاب کے بارے میں بتاتا ہے، کل قیامت کے دن میرے پاس میں فدیہ دے دوں گا، فدیہ دے کر کے، فدیہ دینے کا مطلب یہ کہ میں مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ واضح کر دیا گیا تاکہ اس کا جو گمان ہے کہ وہ بچ جائے گا وہ گمان باطل ہو جائے۔ پھر آگے اللہ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی شعلوں میں داخل ہوگا، دردناک عذاب میں داخل ہوگا۔ وہاں بھی اللہ نے لہب کا استعمال کیا، لہب کا مطلب شعلہ، جس طرح اس کا نام تھا ابو لہب، اسی لفظ کو اللہ نے استعمال کیا، لہب کا معنی شعلہ، کہ انہی آگ کے شعلوں میں اسے داخل کیا جائے گا ان قریب، رسول سے دشمنی کی وجہ سے۔ اور آگے اس کی بیوی کا ذکر کیا گیا، اس کی بیوی ہے ام جمیل، ام جمیل جو کہ قریش میں سے تھی۔ اللہ نے کہا وامرأۃ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ کیا مطلب ناظرین اکرام؟ لکڑیاں اٹھانے کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں مفسرین، کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے میں کانٹے ڈال دیتی تھی تاکہ آتے جاتے انہیں پیر میں کانٹے چبھ جائیں، انہیں تکلیف پہنچے۔ اور اسی طرح ام جمیل انتہائی چغل خور اور فساد بگاڑ کرنے والی عورت تھی، جو لوگوں کے درمیان باتوں کو ادھر ادھر کر کے، رشتوں کو توڑ کر کے، معاملات کو بکھیرنے والی اور بد زبان اور بد کردار عورت تھی ام جمیل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی نفرت کرتی تھی، بغض رکھتی تھی، اور وہ رسول کے راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ رسول کو طعنہ دیتی تھی کہ رسول کے پاس مال نہیں ہے، تو قرآن نے اسے خود کہا کہ تم رسول کو یہ کہہ رہی ہو اور تم خود لکڑیاں لے کر کے بیچتی ہو، تو تمہیں خود دیکھ لینا چاہیے، یہ اگر شرمندگی کی بات ہے تو تم خود کیا کر رہی ہو۔ تو قرآن نے کہا لکڑیوں کو اٹھانے والی، تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے، لکڑیاں اٹھانے والی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکڑیاں لا کر کے اور کانٹے لا کر کے رسول کے راستے میں ڈالتی تھی، اور دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ چغل خوری بھی کیا کرتی تھی، اور اسی طرح آپ کی اہانت بھی کیا کرتی تھی۔ اس ام جمیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب، جب اس کا شوہر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، تو ام جمیل کا کیا ہوگا جو اس کے ساتھ شریک ہے، اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہے، اور وہ بھی اذیت پہنچا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی کہا سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں بھی رسی ہوگی۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اسے، جس طرح دنیا میں وہ کھجور کی بنی ہوئی چھال کی رسی وہ لے کر کے، گٹھے لے کر کے سر پہ چلتی تھی، کل قیامت کے دن لوہے کی رسی ڈال کر کے جہنم کی آگ میں اسے کھینچا جائے گا، ام جمیل کو، جو ابو لہب کی بیوی تھی۔ اور اہل علم نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی حالت کو بتایا گیا کہ وہ کھجور کے چھال سے بنی ہوئی رسیوں کے ذریعے سے لکڑیاں باندھ کر کے وہ اپنا کام کیا کرتی تھی۔ کل قیامت کے دن اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ داخل ہوگی۔ یہ سورہ لہب، سورہ تبت، سورہ مسد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ناظرین اکرام کہ شوہر اور بیوی ان دونوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے دونوں نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، لیکن اگر دونوں گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں تو دونوں بھی ہلاک ہوں گے۔ ابو لہب وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی ہلاک ہو گئی، وہ بھی برباد ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں جو اہم پیغام دیا ہے ناظرین اکرام، جو اہم فوائد ہیں، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے ناظرین اکرام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا اور آپ کو اذیت پہنچانا، آپ کو تکلیف دینا، یہ کفر ہے، اور ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔ ایسے شخص کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ جو آدمی اسلام کو
اور مسلمانوں کو ناپسند کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو رسول سے بغض رکھے، رسول کی تعلیمات سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ناظرین اکرام کہ قریش میں سے ہونے کے باوجود، سرداری ہونے کے باوجود ابو لہب بچ نہیں سکا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مال اور اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتے۔ اگر مال اور اولاد پر گھمنڈ انسان کو ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ مال اور اولاد آپ کو بچانے والے نہیں ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر ہم نے اس کے سامنے غرور اور کبر کر کے اس کے دین کو ٹھکرایا یا اذیت پہنچائی۔ اور اسی کے ساتھ اس صورت میں فائدہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ جو عورت بد کردار ہو، کفر کرنے والی، اس کا بھی انجام مردوں کی ہی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کفر کرے تو وہ جہنم میں جائے گا، نہیں، عورت بھی اگر وہی ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح عذاب کا شکار ہوگی جس طرح مرد شکار ہوتا ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ بھی کفر سے بچیں اور توحید پر استقامت اختیار کریں۔ اور وہیں پر اس صورت سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنا کردار اچھا رکھے۔ شوہر اگر نافرمان ہے، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کو سدھارے، بنائے، سنوارے، اس کے بجائے وہ خود اس کے ساتھ کفر میں، شرک میں، بدعت میں شریک ہو جائے۔ یہ بڑا معیوب ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بسا اوقات دیندار نہیں ہے لیکن بیوی دیندار ہے، اسے چاہیے کہ شوہر کو دینداری کی طرف لائے، نہ یہ کہ وہ بھی اس کی طرح بے دین ہونے لگے، اس کی طرح وہ گناہ میں شریک ہو جائے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت ابو لہب زندہ تھا، ابو لہب زندہ تھا۔ اللہ نے اس کی زندگی میں بتا دیا کہ جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب مسلمان نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے جو بتانے والا ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے۔ اگر ابو لہب ایمان لے آتا تو پھر گویا کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیا، لیکن دیکھیے کہ وہ زندہ رہا لیکن مسلمان نہیں ہوا وہ۔ اس کا مطلب جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے اسے معلوم ہے کہ کون مسلمان ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ برباد ہو گیا۔ جب اس نے رسول سے ایسی بےہودہ بات کہی تو اللہ نے فوراً سورت نازل کر کے بتا دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کی صداقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی معبود ہونے کی سچائی اس صورت میں بتا دی گئی کہ جب وہ نازل ہوئی اس وقت وہ زندہ تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ اور اسی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ابو لہب کو زندگی ہی میں پڑھ کر کے بتا دیا کہ تم مسلمان نہیں ہوگے، اور ایسے ہی ہوا، کفر پر ہی وہ مرا اور جہنم رسید ہوا۔ جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہوا تھا، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ جنگ بدر میں اس کے بڑے بڑے سردار، اس کے قبیلے کے لوگ مارے گئے، چند ہی دنوں کے بعد اس تکلیف اور اذیت میں وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی مارا گیا، اور بہت ہی خطرناک طریقے سے وہ مرا۔ تو یہ سورہ تبت ہے ناظرین اکرام، اس کے کچھ فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے، اس کے بعد جو صورت ہمیں دیکھنی ہے وہ صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو صورت ہے ناظرین اکرام، سورۃ الاخلاص، سورۃ الاحد، اس صورت کی بڑی فضیلتیں ہیں اور کچھ فضیلتیں گزر چکی ہیں، جس میں سے فضیلت آپ کے سامنے آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا اہتمام کیا کرتے تھے نماز فجر کی سنتوں میں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح وتر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص اور اس سے پہلی والی رکعت میں سورہ کافرون اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ دن کی شروعات اور رات کا اختتام، ان دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فضیلت یہ ناظرین اکرام، ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4627، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ جو سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص
یہ ثلث قرآن کے برابر ہے اجر کے اعتبار سے۔ ثلث قرآن کا مطلب قرآن کو اگر 3 حصوں میں کیا جائے 10 پاروں کے برابر ہے سورۃ الاخلاص۔ اگر کوئی اسے یہ پڑھ لیتا ہے تو جان لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4628۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کیا تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہے، کمزور ہے اس بات سے بھی کہ وہ ہر رات ثلث قرآن پڑھ لے؟ کیا ثلث قرآن بھی تم نہیں پڑھ سکتے؟ کیا رات میں 10 پارے بھی نہیں پڑھ سکتے؟ فشق ذلک علیہم، تو صحابہ پہ چیز بھاری لگی کہ رات کو سونے سے پہلے 10 پارے کیسے پڑھے جائیں؟ یہ تو اللہ کے وسلم کے صحابہ پہ مشقت ہوئی بات سن کر کے۔ آپ نے وقالوا اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے 10 پارے پڑھ کر کے سوئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ فقال اللہ الواحد الصمد، آپ نے کہا جو سورۃ الاخلاص ہے ثلث القرآن، یہ ثلث قرآن ہے، یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4630، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر آتے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر لیتے، پہلے آپ پھونکتے اس میں اور پھر سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ کرتے تھے، پہلے ہاتھوں کو جوڑ لیتے بستر پر آنے کے بعد، پہلے پھونک مارتے تھے، نفث کہتے ہیں ایسی پھونک کو ناظرین کرام جس میں تھوڑے سے تھوک کے چھینٹے ہو، بالکل باریک ہو، تھوکنا نہیں ہے، پھونکنا ہے۔ پھونک ایسی کہ جس میں تھوڑے سے تھوک کے اجزاء ہوں۔ اللہ کے ہاتھ جوڑ کر کے پہلے پھونکتے تھے، پھر اس کے بعد ان 3 صورتوں کو پڑھتے تھے اور دم کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح 3 مرتبہ آپ کرتے تھے سونے سے پہلے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت سے محبت کرنے والے پڑھنے والے کے بارے میں کیا کہا؟ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ جسے صحیح قرار دیا، 6472 حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جس نے دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، بنی لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ اخلاص کی کتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلت ناظرین اکرام کہ اللہ کے نبی دن رات اسے پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی سنت میں وتر، فجر کی سنت یہ دن کی پہلی نماز ہے، اس میں اللہ کے نبی سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں، اور آخری نماز وتر کی نماز ہے، تراویح ہونے کے بعد، تہجد ہونے کے بعد آخر میں وتر پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی رات میں سونے سے پہلے بستر پر اپنے اوپر دم کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سورت کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سورۃ الکافرون جو ہم نے پڑھی، اس میں کفر سے برات ہے کہ ہم کسی کفر کو نہیں مانتے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس سے برات ہے۔ اور سورہ اخلاص میں اس کے مقابلے بتایا گیا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے ناظرین اکرام؟ پہلے میں انکار ہے، لا الہ کا مطلب ہم کسی کو معبود برحق نہیں مانتے، انکار ہے۔ بعین ہی سورہ کافرون میں بھی ایسے ہی ہم انکار کر دیتے ہیں، اور الا اللہ میں کہتے ہیں اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ کون ہے یہ بتایا گیا ہے، اللہ کا تعارف ہے سورۃ الاخلاص میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلے میں اور ایک میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ واحد احد، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس جیسی کسی کی صفت نہیں۔ وہ معاف کرتا ہے تو اس کی طرح کوئی اور معاف نہیں کرتا، وہ سنتا ہے تو اس کی طرح کوئی نہیں سنتا، وہ رزق دیتا ہے تو اس کی طرح کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے افعال میں بھی ایک ہے، تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اور پھر آگے اللہ صمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں وہ کہ جو ایسا سردار جو اپنی سرداری میں مکمل ہو۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو انہیں بھی اللہ کی ضرورت، حتیٰ کہ جس عرش پر اللہ مستوی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ الصمد کا مطلب وہ ہے
کہ جو ہر چیز پر سردار، ہر ایک کا سردار ہے، سید ہے، السید ہے، اور ہر ایک اس کا محتاج ہے، اور وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے۔ اسی وجہ سے اس کی تفسیر میں سعید بن جبیر کہتے ہیں هو الکامل فی جمیع صفاتہ و افعالہ، کہتے ہیں الصمد کا مطلب وہ جو اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں کامل ہے، مکمل ہے، کہیں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا السید المقصود، ایسا سردار جسے ہر مصیبت میں لوگ تلاش کرتے ہیں۔ هو المقصود الیہ فی الرغائب المستغاث بہ عند المصائب، کہ ہر چیز کو طلب کرنے کے لیے بھی لوگ اسی کی طرف آتے ہیں، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے بھی لوگ اسی کی طرف آتے ہیں۔ مصیبت سے بچنا بھی ہے تب بھی آپ کو اسی کی طرف آنا ہے، خوشی چاہیے آپ کو تب بھی آپ کو اسی کی طرف آنا ہے۔ وہ ہے الصمد جو بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تنہا ہے، اس کو اور کلیئر کر دیا گیا، وہ اکیلا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اگر اب ماں باپ مانیں گے، اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی اور ہو گیا، تو پھر وہ زیادہ طاقتور ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہ نقص اور کمی ہے، لوگوں کو اولاد چاہیے، محبت کے لیے چاہیے، فائدے کے لیے چاہیے، ضرورت کے لیے چاہیے، خواہش۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ کامل ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی مخلوق اتنی انگنت مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور آخر میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے لم يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے علاوہ سے مومن کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لے، مضبوطی کے ساتھ جوڑ لے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، یعنی اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ کہتے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے کہاں بیٹا ہے، اولاد ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں واضح عقیدہ ناظرین اکرام اس صورت میں ہمیں دے دیا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورت ناظرین اکرام، یہ صورت اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتی ہے، اللہ کی معرفت پر مشتمل ہے، اللہ کی پہچان پر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے۔ اور یہ جو صورت ناظرین اکرام، اس صورت سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا۔ اور دوسرا فائدہ اس صورت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سرداری میں کامل ہے، اپنے ناموں میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی ایسی ہے کہ اللہ کو ماں باپ کی بھی کوئی حاجت نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد کی اسے کوئی حاجت۔ اتنا بے نیاز ہے وہ کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کامل ہے، اور وہی ہے جو دوسروں کو کمال دیتا ہے، وہی ہے جو دوسروں کی کمیوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یلد، نہ اس کی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اسے جنا گیا ہے، یعنی اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مماثل بھی نہیں، اس کے برابر نہیں، ہم پلہ نہیں، نہ بیوی ہے، یہ ایک تفسیر تو کی گئی بیوی بھی نہیں، اور اس کا معنی جو بنتا ہے کفوا احد کہ اس کے ہم پلہ، اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ کوئی آدمی یہ کہے
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، فلاں بندہ بھی ہے، فلاں مخلوق بھی ہر چیز کو سنتے ہیں، اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ دلیل ہے ہماری کہ اس کے برابر تو کوئی نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اور یکتا ہے. یہ ناظرین اکرام یہ صورت ہے جس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف دیا گیا ہے. اور اہل علم کہتے ہیں ناظرین اکرام کہ جتنی شریعت اسلامیہ ہے اور جتنی شریعتیں اس سے پہلے اتری ہیں وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہیں. 3 باتیں ہی ہوتی ہیں، چوتھی بات نہیں ہوتی ہے. پہلی چیز جو شریعتوں میں ہوتی ہے ہر شریعت کے اندر، جو اس سے پہلے نبیوں پر اتری یا ہمارا دین اسلام ہی کیوں نہ ہو، پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے ناظرین اکرام اللہ کی معرفت. کہ قرآن اور سنت میں آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس میں اللہ کی پہچان دی جاتی ہے. اللہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اور کون سی صفات اس کے اندر نہیں ہے جو عیب کی ہیں. جیسے اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، تو اللہ کا تعارف دیا جاتا ہے. اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. وہ راستہ کیا ہے بتایا جاتا ہے، یعنی عبادت کا طریقہ. اللہ کی پہچان دی جاتی ہے اور اس اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے یہ بتایا جاتا ہے. نماز کیسے پڑھنا، روزے کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، زکوٰۃ کیسے دینا. تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. اور تیسری چیز جو ساری شریعتوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والوں کو کیا انعام ملے گا اور نہیں چلنے والوں کو کیا عذاب ملے گا یہ بتایا جاتا ہے. پورا قرآن آپ پڑھیے ناظرین اکرام، ان 3 باتوں کے علاوہ چوتھی بات آپ کو ملے گی نہیں. یا تو اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، یا اللہ کی عبادت کا طریقہ ہوگا، یا اس راستے پر چلنے والوں کا اچھا انجام اور نہیں چلنے والوں کا برا انجام ہوگا. یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے. اور چونکہ اس صورت میں اللہ کی معرفت ہے تو گویا کہ ایک حصہ اس کے اندر ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ یہ قرآن کے ثلث یعنی 1/3 قرآن ہے یہ، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص تعارف دیا گیا ہے. اور ناظرین اکرام اس صورت سے محبت کی فضیلت بھی ہے. اگر کوئی مومن محبت کرتا ہے اس صورت سے تو وہ جنت کا حقدار بھی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث نمبر 6827، کہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے جو نماز پڑھاتے ہوئے ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی کہ یہ ہر سورت پڑھتے، ہر رکعت کی سورت کے اختتام میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، تو صحابہ آخر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کہ پوچھو ان سے کہ کیوں ایسا وہ کرتے ہیں. تو جواب دیا صحابی نے، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. کہا کہ اس میں میرے رحمان کی، میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں. اللہ سے محبت، اس صورت سے میری محبت اس لیے میں پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحبہ، کہ اس صورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور ایک اور روایت میں ایسے شخص کو آپ نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، آپ نے کہا کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. تو یہ ہے ناظرین اکرام سورۃ الاخلاص، جو کہ بڑی عظیم سورت ہے جس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد ناظرین اکرام مصحف کے اختتام پر 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس. یہ 2 صورتیں ناظرین اکرام، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. معوذتین وہ صورتیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں، معمولی صورتیں نہیں ہیں. ان کی فضیلتیں مذکور ہیں، ان کی فضیلتیں اور خصوصیتیں. سب سے پہلی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1523 حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، کہ میں ہر نماز کے اختتام پر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ان صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات پڑھنے کا حکم دیا. معوذات کا مطلب سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. معوذتین جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد سورہ فلق اور سورۃ الناس، یعنی اس کا مطلب یہ 2 صورتیں بھی سورہ اخلاص کے ساتھ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے بارے میں کیا کہا؟
حضرت عقبہ بن عامر ہی رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث کے. یہ حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کیا ہے، اور مسند احمد کی روایت حدیث 17452. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے کہا عقبہ بن عامر الا اعلمک سورا، میں کچھ صورتیں تمہیں سکھاتا ہوں، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن فرقان مثلہن، کہا کہ میں تمہیں کچھ صورتیں سکھاتا ہوں، ان جیسی صورتیں نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں، ان جیسی صورتیں نہیں اتاری گئی ہیں. لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا، آپ نے کہا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے مگر انہی سے پڑھ لیا کرو، ہر رات ان کو پڑھا کرو. کیا ہے وہ؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما اتت علی لیلۃ الا قرأتہن فیہا، کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر جو بھی رات میرے اوپر آئی میں نے ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا. اور کہتے ہیں یہ حق ہے کہ رسول نے جب مجھے حکم دے دیا تو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ صورتیں ایسی عظیم صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس، سورہ اخلاص کے ساتھ، کہ آپ رات میں اسے ضرور پڑھیں، نماز کے بعد بھی پڑھیں. اور اسی طرح ناظرین اکرام یہ وہ صورتیں ہیں اگر کوئی ان کا اہتمام کرتا ہے صبح شام، یعنی صبح شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہیں. کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ابو داؤد حدیث نمبر 5083 کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک رات میں نکلے اور رات بالکل اندھیری تھی، بالکل تاریک رات تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی. اندھیری رات بھی اور بارش بھی. ہم اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی ہمیں نماز پڑھا سکے. اندھیری رات، اس زمانے میں چراغ اور روشنیاں اس طرح سے نہیں ہوتی تھیں. فَأَدْرَكْتُهُ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. فَقَالَ قُلْ، اللہ کے نبی نے کہا کہو، میں نے کچھ نہیں کہا. ثم قال قل، کہو، کہتے ہیں پھر میں نے کچھ نہیں کہا. ثم قال قل، پھر آپ نے کہا کہو. میں نے کہا اللہ کے لیے میں کیا کہوں؟ آپ نے کہا قل هو اللہ احد، آپ نے کہا قل هو اللہ احد پڑھو. والمعوذتین، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. حین تمسی وحین تصبح، صبح ہو اور شام ہو، دو صبح بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو. 3 مرات، تین مرتبہ. تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، ہر چیز سے حفاظت، ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. یہ 3 صورتیں صبح و شام بھی پڑھنی ہے ناظرین کرام. حتیٰ کہ اگر بیمار ہو جاتے اللہ کے نبی، آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ کے نبی جب بیمار ہوتے تو کیا دم کرتے تھے؟ ہم سب دم کرتے ہیں، دم کروانے بھی کئی لوگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کیا دم کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان رسول وسلم کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، اللہ کے نبی جب بیمار ہوتے تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے آپ دم کر لیا کرتے تھے. کہتے جب اللہ کے نبی شدید بیمار ہو گئے تو میں پڑھا کرتی تھی، اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے آپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کے اوپر میں ہاتھوں کو پھیرا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ بابرکت تھے. یعنی اللہ کے نبی جب بیمار ہو گئے کہتی ہیں کنت اقرأ علیہ، میں پڑھا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے آپ خود پڑھ کر کے خود آپ پھونک کر کے دم کر لیا کرتے تھے جب آپ بیمار ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کرام جو آدمی بیمار ہے اسے چاہیے کہ ان 3 صورتوں کو پڑھ کر کے، معوذات کو پڑھ کر کے دم کر لیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. حتیٰ کہ وفات سے پہلے آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھ کر کے اپنی زبان سے پڑھا اسے، اور پھر پھونک کر کے رسول کے ہاتھ پر، رسول کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیا. چونکہ رسول کے ہاتھ کی طرح میرے ہاتھ برکت والے نہیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ورنہ وہ خود اپنے ہاتھوں کو پھیر دیتی رسول پر، لیکن چونکہ رسول کے ہاتھ زیادہ برکت والے ہیں تو پڑھی وہ، لیکن ہاتھ رسول کے اوپر پھیر دیے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے. بلکہ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور جادو کا حل کیسے ہوا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ روایت ناظرین اکرام جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2761. اور اسی طرح صحیح المسند شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ نے 351 کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے جادو کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، فاتاہ جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے، کیا لے کر کے آئے؟ بالمعوذتین، یہ 2 صورتیں لے کر کے آئے، سورہ فلق اور سورۃ الناس، وقال، اور کہا، ان رجلا من یہود سحرک، کہا آپ کو ایک یہودی شخص نے جادو کر دیا ہے، والسحر فی بئر فلان، اور جو جادو کی ہوئی چیز ہے فلاں آدمی کے کنویں میں پڑی ہوئی ہے، فارسل علی، اللہ کے نبی حضرت علی کو بھیجا، فجاء بہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تو اسی کنویں میں جہاں حضرت جبریل نے بتایا تھا، اسی کنویں میں جادو کی ہوئی چیز ڈالی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھا کر کے لائے، فامرہ ان یحل العقد، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے اندر گانٹھیاں کھول دیں، جادو کرنے والے لوگ گانٹھیاں ڈالتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اور گانٹھیاں ڈالتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ گانٹھیوں کو کھول دیا جائے، وَيَقْرَأَ آیَةً، اور فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيَحُلُّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کیسے ختم ہوا؟ ان 2 صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے گئے اور پھر اس کی گانٹھیاں کھولتے گئے، حتی قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ساری گانٹھیاں کھول دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیڑیوں کو کسی نے کھول دیا، سبحان اللہ۔ اس طرح آپ چاق و چوبند ہو کر کے، صحت مند ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لذلک الیہودی شیئا مما صنع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کچھ نہیں کہا، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو جادو کیا گیا تھا اسے حل کیا، یعنی جادو کو توڑا۔ کس چیز کے ذریعے سے توڑا گیا؟ سورہ فلق اور سورۃ الناس کے ذریعے سے، جو جادو کی چیز ملی ناظرین اکرام، اس چیز کو توڑنے سے پہلے پڑھیے اور پھر بعد میں اسے ضائع کیجیے۔ اگر کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے تو آپ توڑنے کے بجائے، جس طرح حدیث میں آپ نے سنا، فَأَمَرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ پڑھتے جاؤ اور اسے کھولتے جاؤ، وَيَقْرَأُ آیَةً فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيَحُلُّ، وہ پڑھتے گئے اور گانٹھیاں کھولتے گئے۔ تو یہ صورتوں کی اہمیت ہے ناظرین اکرام، اور خصوصیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سورہ فلق ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر اور نقصان سے جب اس کا اندھیرا پھیل جاتا ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گانٹھیاں لگا کر کے پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پناہ مانگیے۔ اس صورت میں غور کی ناظرین اکرام، یہ صورت قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق۔ فلق کا معنی کیا ہے ناظرین اکرام؟ فلق کا مطلب ہے وہ جو صبح رات سے دن کو بناتا ہے، رات چھائی ہوئی ہے اسے دن کو پھاڑ کر کے نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام کہ جس طرح دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور پھر وہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر آتا ہے، اسی طرح اندھیری رات ہوتی ہے، صبح بھی اسے پھاڑ کر کے باہر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوبی بتائی گئی، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کون ہے ہمارا رب؟ برب الفلق، جو فلق کا رب ہے۔ فلق کا مطلب کیا ہے ناظرین اکرام؟ وہ جو صبح کو نکالتا ہے، اور اسی طرح جو دانے کو پھاڑ کر کے باہر نکالتا ہے۔ رات بھی ایسے ہی آتی ہے اور دانہ بھی زمین سے ایسے ہی آتا ہے۔ من شر ما خلق، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ دنیا میں تو بہت سارے نقصان ہیں، لوگوں کا نقصان ہے، جناتوں کا نقصان ہے، شیطانوں کا نقصان ہے، جادو کا نقصان ہے، دشمنوں کا نقصان ہے، جانوروں کا نقصان ہے، زہریلے جانور بھی ہیں اس میں۔ من شر ما خلق، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے نقصان سے پناہ میں آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایک جملے کے اندر اس میں انسان پورے شر سے جتنا نقصان ہے اس سے پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبح کو پڑھیے، شام کو پڑھیے، سونے سے پہلے پڑھیے، اور بیمار ہو گئے تو دم کیجیے آپ اپنے اوپر، کیونکہ آپ نہیں جانتے کون سا نقصان آپ کو ہو رہا ہے۔
من شر ما خلق، جتنا اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، انسان ہو، جنات ہوں، جانور ہوں، ہر ایک کے شر سے پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور پر رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت کے شر سے. رات کے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ رات کے اندھیرے میں بس شیاطین اور جنات کا خاص طور پر شر ہوتا ہے رات کے وقت میں. اور اسی طرح سے رات کے وقت جانور جو سفر کرنے والے لوگ ہیں، اندھیرا ہونے کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. تو سارے مخلوق کے ساتھ، سارے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان کے نقصان سے بچنے کے ساتھ ہم پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ خاص طور پر رات کا جو نقصان ہے نا، رات کے نقصان سے میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من شر غاسق اذا وقب، یعنی رات جب وہ چھپا لیتی ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا جو بہت خطرناک نقصان ہے وہ یہ من شر النفاثات فی العقد، اور وہ جادوگر عورتیں جو جادو کرتی ہیں. جادو ناظرین اکرام یہ جادو برحق ہے، یعنی جادو سے نقصان ہوتا ہے. اور جادوگر جو جادو کرنے والا ہے اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اور وہ نافرمان اللہ اس کے رسول کا، اس کا نقصان ہوتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے ایسا نہیں کہ جادو صرف وہم اور خیال ہے، جادو سے نقصان ہوتا ہے. جس طرح کوئی پتھر مارے تو نقصان ہوتا ہے، اسی طرح جادو سے بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے پناہ میں آ جائیے، ان صورتوں کا اہتمام کیجئے. اللہ آپ کو جادوگروں کے جادو سے، ان کے شر سے بچا لے گا. لیکن جو چیز غلط ہے وہ یہ کہ انسان ہر کمی کو، ہر کمزوری کو، ہر بیماری کو کہتے جادو ہو گیا. یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. مومن کو قوی الایمان ہونا چاہیے، اس کا ایمان مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر. جادو ہوتا ہے، جادو کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ہر چیز جادو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، تجارت چلتی ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی رشتے ملے ہوئے ہیں، کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بیوی شوہر میں بھی ایسا ہوتا ہے، صحت مند ہے تو بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ہر چیز جادو سے نہیں ہے، ورنہ دنیا میں پھر کسی کو جو نقصان ہو رہا ہے کیا وہ جادو سے ہو رہا ہے؟ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے جادو سے ہی ہو رہا ہے. جادو ہوتا ہے، اور جادو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان صورتوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر جہاں جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور آخر میں ہم کہتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے، اس کے شر سے تیری حفاظت میں مانگتا ہوں. حسد کیا ہے ناظرین اکرام؟ کسی کے بارے میں دل میں جلن رکھنا کہ اسے جو نعمت ملی ہے اللہ اس نعمت کو چھین لے. آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ صحت مند ہے، مالدار ہے اور عزت دار ہے، مشہور ہے، اب ہم یہ کہیں کہ اس کی پوری شہرت چھن جائے، وہ فقیر ہو جائے، کنگال ہو جائے، بیمار ہو کر کے مر جائے. یہ حسد ہے ناظرین اکرام، یہ دشمنی کی انتہا ہے. انسان حاسد ہو جاتا ہے تو دشمنی میں آگے بڑھنے لگتا ہے. اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ کون حاسد ہے ہمارے اوپر ہم نہیں جانتے. اور حسد میں سے یہ بھی ہے نظر لگانا، کیونکہ نظر کب لگتی ہے؟ جب انسان حسد کرتا ہے. حسد کا تعلق نظر بد سے ہے، کیونکہ حاسد ہی کی نظر لگتی ہے. جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر لگ جاتی ہے. جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، جو حسد نہیں کرتا، وہ برکت کی دعا دیتا ہے. جب برکت کی دعا دے دے گا تو پھر نظر نہیں لگے گی. تو ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے اللہ اس وقت میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی حفاظت فرما. کیونکہ بسا اوقات حسد کرنے والا آدمی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دشمنی کر رہا ہے تو کوشش کرتا ہے کسی طرح اسے نقصان ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جن سے حسد کرتے ہیں، انہیں غلط رہنمائی دے دیتے ہیں، غلط مشورہ دے دیتے ہیں، غلط دوائی بتا دیتے ہیں، غلط راستے میں بھیج دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح وہ بغیر دعاؤں کے نظر لگ جائے ہمیں اس کی، اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ سورت نازل اکرم سبحان اللہ دنیا کے ہر شر سے حفاظت ہے. اس میں شروع میں آپ دیکھ لیجئے من شر ما خلق، اللہ جو کچھ تو نے پیدا کر دیا ہے، جس میں بھی نقصان ہے اس سے میری حفاظت فرما. اور خاص طور پر 3 چیزیں ذکر کی گئیں. رات کا جو شر ہے شیاطین اور جنات اور جانوروں کا، اور پھر اس کے جادوگروں کا جو شر ہے نقصان ہے، پھر جو حاسدوں کا نقصان ہے. خاص طور پر یہ 3 اور جتنے بھی شر ہیں چھوٹے اور بڑے، ہر ایک سے مومن حفاظت میں آ جاتا ہے. لہٰذا اس صورت کا خصوصی اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے ناظرین اکرام. اس کے بعد ناظرین اکرام ہمارے اس کورس میں جو آخری صورت ہمیں دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے، اس کی فضیلتیں اور خصوصیتیں آپ نے سنی، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ دینے والی صورتیں. سورۃ الناس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف دیا گیا ہے. کون ہے وہ؟ ملک الناس، لوگوں کا جو مالک ہے. الہ الناس، لوگوں کا جو معبود ہے.
کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں، کس چیز سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ کون ہے یہ؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ جو ناظرین اکرام آخری صورت ہے، اس آخری صورت میں مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، قل، اللہ کے نبی آپ کہیے، اعوذ برب الناس، میں اعوذ پناہ میں آتا ہوں، کس کے؟ برب الناس، جو تمام لوگوں کا رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ جو سارے لوگوں کا رب ہے، برب الناس۔ اور کیا ہے وہ؟ ملک الناس، لوگوں کا وہ مالک ہے، وہی اختیار رکھنے والا ہے۔ اور تیسرا الہ الناس، لوگوں کا وہ معبود ہے، سچا معبود تو وہی ہے۔ تین چیزیں بتائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ایک کہ وہ رب ہے، دوسرا یہ کہ وہ مالک ہے، تیسرا یہ کہ وہ معبود ہے، یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بتایا گیا کہ میں اس عظیم رب کی پناہ میں آتا ہوں جو حقیقی معبود، حقیقی مالک، حقیقت میں ہم سب کا رب ہے، اسی کے پاس سارا اختیار ہے۔ اور ایسے ہی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومن کا ادب ہوتا ہے، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی صفات کو، اس کے ناموں کو بطور وسیلہ اور بطور واسطہ پہلے ذکر کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو ہی نوازنے والا ہے۔ یہ ادب ہے ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ذکر کیا جائے۔ آپ اس میں دیکھیے کیسے ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، تو شروع کیسے کرتا ہے؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے ناظرین اکرام؟ خناس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ خناس کون ہے یہ ناظرین اکرام؟ خناس وہ ہے جو شیطان ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ خناس کہتے ہیں ناظرین اکرام ایسا جو دل کو دیکھتا ہے، اگر دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر غافل ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اسے خناس کہا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کے شر سے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں کہا جا رہا ہے ناظرین اکرام؟ آخری صورت میں سب سے بڑے شر سے حفاظت بتائی جا رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شر کون ہے؟ وہ ہے ابلیس، وہ ہے شیطان۔ اسی نے شرک کی شروعات کی تھی، اسی نے شرک کروایا ہے، وہ گناہوں کی طرف ابھارنے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنی فوج کو بھیجتا ہے لوگوں کے درمیان تفرقے ڈالنے کے لیے، بیوی شوہر کو الگ کرنے کے لیے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ یہ سب شیطان کا شر ہے، فتنہ ہے۔ وہی ہے جس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ آخری صورت میں انسان سب سے بڑے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ خناس ہے وہ۔ خناس کا مطلب کیا ہے؟ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ابلیس ایسا نہیں، شیطان ایسا نہیں ناظرین اکرام کہ ہمیشہ وہ سامنے آ کر کے انسان کو بہکاتا ہے، وہ پہلے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یاد نہ ہو، دل خالی ہو، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آپ تنے تنہا سو رہے ہیں، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ وہیں آپ دیکھیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوں، تلاوت میں لگے ہوں، دینی مجلس میں لگے ہوئے ہوں، کار خیر میں لگے ہوں، کیا شیطان وہ کر پاتا ہے جس طرح وہ خالی وقت میں کر پاتا ہے؟ آپ خود دیکھیں گے اس کو۔ شیطان کیا ہے؟ جاثم علی قلب الانسان، کہتے ہیں کہ فاذا ذکر اللہ خنس، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہے، اور جب لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے۔ اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اس کا شر کیا ہوتا ہے، کیسے نقصان کرتا ناظرین اکرام؟ اس کی نقصان کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے ناظرین اکرام، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ وسوسہ کا مطلب دل میں خیال ڈالنا۔ شیطان کو اتنا اختیار دیا گیا ہے ناظرین اکرام کہ وہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا
اور سب سے خطرناک حربہ ہے کہ وہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن اپنی بات وہ سیدھا دل میں ڈال سکتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے وہ سامنے آ کر کے سمجھائے، لکھ کر کے سمجھائے گا، لیکن شیطان ایسا ناظرین اکرام جہاں سے آپ کی سوچ بنتی ہے دل سیدھے وہاں وہ ڈال دیتا ہے، گناہ کو نیکی سمجھا دیتا ہے آپ کو، نقصان کو فائدہ سمجھا دیتا ہے آپ کو۔ کوئی آدمی نیک ہے اسے کہتا ہے بے حیائی کی طرف چلو، بہت شاندار راستہ ہے یہ، یہاں تمہیں یہ ملے گا، فلاں ملے گا، مال حرام ہے، اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں، کماؤ اسے، فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کے سینوں فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام انسان اور کون ہے یہ وسوسہ ڈالنے والے؟ شیطان، من الجنت والناس، یہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسان بھی ہوتے ہیں ناظرین اکرام، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ شیطان صرف انسان نہیں ہوتے، شیطان کا مطلب جو سرکشی کرتے ہیں اسے شیطان کہتے ہیں، جو حد کو پار کر جاتے ہیں انہیں شیطان کہتے ہیں۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہے، شیطان انسانوں میں سے ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی، اسی طرح جنات پورے کے پورے شیطان نہیں ہیں، جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان مخلوق ہے۔ جنات میں بھی اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، اور جنات میں برے لوگ بھی ہیں، جو برے لوگ ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی جو برے ہیں انہیں شیطان کہا گیا ہے کہ وہ بھی سرکشی کرتے ہیں، وہ بھی سرکشی کرتے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 112 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان کون ہے؟ الانس والجن، انسان بھی اور جنات بھی۔ تو ناظرین اکرام اس صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ انسان بھی کیا کرتا ہے ناظرین اکرام؟ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ برے دوستوں کو دیکھیے کیسے وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور گناہ کی دعوت دیتے ہیں، ان کے دل کے اندر شک ڈال دیتے ہیں، ان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان جو برے لوگ ہیں وہ آ کر کے شک ڈال دیتے ہیں، دین کے بارے بدعات سکھا دیتے ہیں، شرک سکھا دیتے ہیں، گمراہی کی بھی غلط سرد دلیلیں دے دیتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو۔ تو یہ ہے ناظرین اکرام اس صورت سے متعلق چند اہم باتیں۔ ناظرین اکرام یہ جو صورت ہے اس صورت پہ بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے ناظرین اکرام کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے، اور پناہ دینے والا صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر طرح کے نقصان سے پناہ دینے والا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے، رسول بھی پناہ نہیں دیتے، نہ مخلوق پناہ دیتی ہے، اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے انسان کو ہر طرح کی شر سے، نقصان سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے ہمارا، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا واضح ہو۔ جنات کا شر ہے، جادو بھی ہے، دشمن بھی ہے، حسد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہمارا رب اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ رب اللہ ہی ہے اور وہی مالک بھی ہے۔ مالک کا مطلب وہی جو اختیار چلاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا لوگوں کو کہ یہ عقیدہ رکھو کہ رب اللہ ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ جادوگر ہمارا رب ہے، وہ جو چاہے کر دے گا۔ نہیں، جادوگر جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو ہی نقصان ہوگا، اور اللہ ہی سے رجوع کروں گا میں، اللہ تعالیٰ مجھے چاہے گا تو وہ بچا لے گا اس نقصان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ واضح کیا گیا، وہی رب ہے اور وہی مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی توحید ربوبیت اور الوہیت کو جوڑا گیا۔ جب انسان یہ مانتا ہے اللہ رب ہے، جب یہ مانتا ہے اختیار اس کا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا فائدہ ہے وہ ناظرین اکرام کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ سب سے بڑا شر، سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے شیطان، ابلیس، جس نے شروعات کی۔ اسی لیے عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس صورت میں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کس سے؟ شیطان سے، الذی هو اصل الشرور، جو سارے برائی کی اصل جڑ اور بنیاد ہے،
جس کا شر و فتنہ انتہائی خطرناک ہے، جو انسانوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام اس صورت کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس صورت سے متعلق، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو شیطان انسانوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیسے ڈالتا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے وسوسہ ایمان کے سلسلے میں شک پیدا کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کے بارے میں، اور تیسرا نیکی سے اسے دور کرنے کے بارے میں، چوتھا یہ ہے کہ وہ اسے ریاکاری اور دکھاوے میں ڈال دیتا ہے، اور پانچواں یہ کہ اپنے عمل کو بڑا سمجھ لے اس میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہی ہے جو انسانوں کے دل کے اندر حسد کو، بغض کو، غصے کو جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ابلیس، شیطان، یہاں تک کہ انسان برے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں کہتے ہیں سورۃ الناس کی کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزیں، ایک تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، دوسرا کہتے ہیں اللہ سے پناہ مانگنا، اور سب سے عظیم چیز پناہ مانگنے کے لیے یہی صورت ہے، اور تیسری چیز ہے وہ یہ کہ شیطان کے ہر چیز مخالفت کروں گا، اس بات کا پختہ عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام اس صورت کا ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان نقصان دیتے ہیں، جنات نقصان دیتے ہیں، اسی طرح انسان بھی نقصان دیتے ہیں۔ انسان کا نقصان کیا ہے؟ وہ بھی شیطان کے لوگوں کو آ کر برائی اچھائی بتا کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، جیسے شیطان کرتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا بسا اوقات انسان شیطان سے برا ہو جاتا ہے کہ آپ شیطان کو تو اللہ کی پناہ مانگ کر بھگا سکتے ہیں، لیکن شیطان انسانوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو بہانے کرنا پڑے گا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا پڑے گا، جان چھڑانی پڑے گی آپ کو۔ لہٰذا اس صورت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور اللہ کے پناہ میں آنے کے لیے اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو ناظرین اکرام اس طرح سے ہماری وہ مختصر صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا معنی مفہوم اور تفسیر کا سلسلہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی فضل اور توفیق سے اس کورس کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ اس کورس کا اختتام بھی ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام تعریفیں ہیں جو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور نیکی کو قبول بھی کرتا ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اور اس کے شکر کے بعد میں پھر اس شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں دعویٰ آف سلفیہ کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس کورس کے انعقاد کا خیال کیا، لوگوں کو قرآن مجید سے اس کے معنی مفہوم اور تفسیر سے جوڑنے کی اچھی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعویٰ آف سلفیہ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جہود کو، ان کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مزید دین کی خدمات میں انہیں استعمال فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اکرام میں تمام مشارکین، چاہے مردوں میں سے ہوں، عورتوں میں سے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ان تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کورس میں شرکت کی اور اس کورس سے جڑ کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین کے علم کو، میرے لیے دین کے علم کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ تا دم حیات قرآن مجید سے ہمیں جوڑ کر کے رکھے، اور ہماری زبان پر قرآن مجید کو جاری کر دے، اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت کو پیوست کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو قرآن مجید کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے اور دوسروں کو قرآن مجید سے جوڑ کر انہیں فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں جنہوں نے بھی اس کورس کی ترتیب میں، تنسیق میں، اور اس کی ریکارڈنگ میں، اور اسی طرح کسی بھی طرح اس کورس کی بڑھنے میں، اس کورس کی نشر و اشاعت میں کوششیں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ ناظرین اکرام قرآن مجید اور قرآن مجید سے ایک تعلق جو مومن کا ہونا چاہیے۔ اختتام پر میں ایک اہم بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں نے قرآن مجید سے اعراض کر لیا ہے، اور قرآن مجید کے معنی اور تفاسیر سے لوگ اکثر غافل ہیں۔ قرآن مجید کو ہم نے وہ کتاب سمجھ لیا ہے جس کتاب کو لوگ صرف برکت کے لیے اٹھاتے ہیں، شادیوں میں سروں پر رکھتے ہیں، صرف بدعات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ اسے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ یہ قرآن پر ظلم ہے ناظرین اکرام۔ یہ قرآن کتاب نازل ہوئی ہے مجھے اور آپ کو راستہ بتانے کے لیے،
زندگی کے ہر موڑ پر یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب ہم کو بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی کتاب سے ہماری عزت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو سربلندی عطا کرے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کا، مرد کا، عورت کا، جوان کا، بوڑھے کا، بچے کا یہ فریضہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، جوڑیں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں، کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہو، نہ شرمائیے، حیا مت کیجیے، علم کے حاصل کرنے میں حیا رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ شرم اگر گناہ کے کرنے کے وقت ہو تو یہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر حیا نیکی کے کرنے کے وقت ہو تو یہ اچھی نہیں ہے، مذموم ہے، بری ہے، کیونکہ آپ کی شرم کی وجہ سے آپ دین سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا گناہ کی جگہ پر شرم اور حیا اچھی بات ہے، لیکن نیکی کی جگہ پر نہیں۔ لہٰذا جو ہمارے سامعین سامعات قرآن پڑھنا نہیں جانتے، پہلی فرصت میں قرآن پڑھنے کی فکر کیجئے، قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے، عمر کے جس مرحلے میں بھی ہیں اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ میسر کرے، آسان کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب کو، آپ سب کو قرآن مجید کو، حدیث رسول کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی ناظرین کرام۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔